الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے، سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم مرا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا۔ تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹ اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے، چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا، ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے، اور یہ یوم الفرقان ہے شب جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں، چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے، ٹھیک۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا، اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے
تو یہ رات کب ہوئی، اسی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے۔ جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک شاید۔ دیکھیے نا، یہاں اختلاف ہے، یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ اب 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں، اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، جیسے 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج جس پہلو پر یا جس بات پر خطبہ رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا وہ کون سے اعمال ہے جو قبول ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری، اس لیے کہ ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو بھی عمل کیا جائے، اگر اس کا کچھ نہ کچھ تعلق مسلمانوں سے، اسلامی کوئی تاریخ سے، اسلامی کوئی دین سے، یا اسلام کی کوئی بات سے، یا کم و بیش عربی سے کچھ لکھا ہوا بھی ہو، تو پھر وہ قابل قبول ہو جائیں گی۔ پھر چاہے میں وہ ذکر کے معاملے میں کوئی بھی ذکر کروں، پڑھنے کے معاملے میں کوئی چیز پڑھوں، سننے کے معاملے میں کوئی چیز سنوں، عمل کرنے کے معاملے میں کوئی چیز عمل کروں، کسی چیز کی فضیلت اپنے طور سے طے کر لوں، تو لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ لیا کہ یہ عمل قابل قبول ہے، پھر اس کے فضائل بھی لکھے گئے، بنائے گئے، اور بہرحال من گڑت بہت ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی رہی۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے عمل قبول ہوتے ہیں آخر۔ یقیناً ابھی میں اعمال کی قبولیت کی شرائط وغیرہ اسی کوئی تفصیلات نہیں رکھوں گا، چونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ جا کر، آج کل کتابیں بھی موجود ہیں آن لائن، اور خطبات بھی موجود ہیں، یا اسپیچز بھی علماء کی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہ کچھ ایسی بات یا کچھ چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے کچھ نہ کچھ ایک اصولی بات سمجھ میں تو آئے، کون سی چیز کرنا ہے، کون سی چیز نہیں کرنا ہے۔ ورنہ کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی گھڑی، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز، کسی بھی کلمہ، کسی بھی وظیفے کو اپنے طور سے فضیلتیں دے دیتے ہیں۔ پھر فضیلت دینے کے بعد پھر وہ بات پہ بات چلتی چلی جاتی ہے، پھر ایک فضیلت سے دوسری فضیلت، ایک عمل سے دوسرا عمل، ایک کام سے دوسرا کام، اور پھر وہ چیز شروعات تو پتہ نہیں کیا نیت سے ہوئی تھی، لیکن وہ بہت بگڑی ہوئی شکل میں آج نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے یہ بے حد ضروری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، کہ ہم لوگ یہ چیز کو جان لیں کہ کون سے عمل کرنا ہے، کون سے عمل نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ کیا اللہ رب العزت ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کچھ بھی کروں تو کیا یہ قابل قبول ہے اللہ کے پاس؟ تو کوئی انسان اچھے کام کر رہا ہے، کوئی انسان برے کام کر رہا ہے، اب سوال یہاں بھی آتا ہے کون سے کام کو اچھا بولیں گے اور کون سے کام کو برا بولیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، ہر مذہب کے اندر اپنے طور طریقے ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں اچھے ہیں؟ ہر مذہب کا، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو جس بھی نام سے پکارتا ہو۔ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم معبود سے قریب ہونے کے لیے، گاڈ سے قریب ہونے کے لیے، ہے نا، فلاں سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم تو جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لہٰذا ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر مذہب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہا ہے، سارے عمل جو بھی کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟
کیا اسی کو کسوٹی ہے، کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے؟ ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. دماغی یا انسانی عقل خود یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی اصول و طریقہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سواری کی بس ہے تو کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے اس میں چڑھنے اور اترنے کا. نہیں میں جو جیسا چاہوں کروں، کوئی کھڑکی میں سے چڑھ رہا ہے، کوئی دروازے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو باہر پھینک کر چڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے بس کے اوپر سے اس میں جو ہے سوراخ کر کے چڑھ رہا ہے، کوئی بس کو الٹی کر کے سب کو خالی کر کے چڑھ رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد تو ایک ہی بس میں سوار ہونا. لیکن آپ کہیں گے سارے طریقے درست نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی طریقہ درست ہے اس میں، اور وہ اصول ہوگا جو وہ اس گاڑی کے بنانے والے نے بنایا کہ ایک طرف سے ان ہے، دوسری طرف سے آؤٹ ہے، ایک جگہ عورتوں کے بیٹھنے کا سیکشن ہے، ایک جگہ معذوروں کا، ایک جگہ عام لوگوں کا ہے نا، ایک جگہ بچوں کا ہے. تو اصول ضابط ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول نہیں کرتا. یہ بات تو آپ سمجھ لیں سب سے پہلے. مطلب ہر وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، خیر کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں جب تک کہ کچھ اصولوں کے مطابق وہ عمل نہ ہو. اور وہ اصول کیا انشاءاللہ اس میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے خطبے کے شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں فرماتا ہے، کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اب یہ جو آیت ہے یاد رکھیں، اس کو سمجھے، اور یہ جو سورت ہے اس کو آپ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ سورت پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. عیدین کے اندر بھی آپ نماز میں یہی سورت پڑھتے تھے. تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اور فضیلت ہے سورت کی، اس کی اہمیت ہے. تو اس سورت کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ عاملۃ ناصبہ. اب اس کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں دیکھیں، مفسرین نے جو لکھا ہے وہ اقوال کو آپ دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کو دیکھا جو عمل کر کر کے تھک چکا تھا. مطلب رونے کی وجہ سے، اس کے یہ آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پورا خراب ہو چکا تھا، اور ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ نہیں کرتے، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اور عمل کر کر کے وہ تھک گئے. تو ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنے عمل کرنے کے بعد بھی ان کے عمل ضائع ہونے والے ہیں؟ اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی، اپنے جسم کو برباد کرنے کے بعد بھی، بودا کرنے کے بعد بھی، کیا ان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ یہ عمل کر کر کے اللہ فرما رہا ہے تھک چکے ہوں گے. مطلب انہوں نے اپنے جسموں کو عمل کر کر کے برباد کر دیا ہوں گا. عاملۃ ناصبہ مطلب اتنے عمل کیے ہوں گے کہ تھک گئے ہوں گے. لیکن حکم کیا ہوں گا روز قیامت؟ تصلی نارا حامیہ، اٹھا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو ان. تو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، جسم برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس حکم ہو رہا ہے تصلی نارا حامیہ، اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. تو عمل کر کر کے تھکنا اصل نہیں ہے، عمل کرنا اصل نہیں ہے. اس سے پتہ چلا وہ عمل کرنا اصل ہے جو صحیح ہو، جو ثابت ہو، جو بتایا گیا ہو، جس پہ قرآن کی مہر ہو، جس پہ سنت کی مہر ہو، وہ اصل عمل ہے. یاد رکھیں. تو عمل کر کر کے تو لوگ بہت آنے والے ہیں، عمل کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں، یاد رکھیں. لیکن وہ عمل کرنے سے، تھکنے سے وہ قبول ہوں گے اللہ کے پاس، یہ ضروری نہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو سورہ غاشیہ نے یہی پیغام دیا، یا اس کی 2 آیتوں نے یہ بات تو واضح کر دی. ہر عمل قابل قبول نہیں، یاد رکھیے. اللہ کے پاس کچھ طریقہ ہے عمل کو قبول کرنے کا. ہر عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یہ بات کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں. اور دنیا میں ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ رب العزت کو منا لے، اعمال میں اضافہ کرے، جنت سے قریب ہو، جہنم سے دور ہو، گناہوں کی معافی ہو نا. عمل کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں انسان کے، نیک عمل کرنے. ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن سارے عمل قابل قبول نہیں ہیں. صرف وہی عمل اللہ رب العزت قبول کریں گا جو عمل صحیح ہوں گا، جو اس نے حکم دیا ہوں گا اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان کر کے آؤں گا، وہ عمل یاد رکھیے قبول ہوں گا. اب سوال آتا ہے کہ کون سے عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں ہر عمل قبول نہیں کرتا. تو پہلی چیز وہ عمل اللہ قبول کریں گا جس پہ اللہ کا حکم ہو. مطلب اللہ کا حکم کہاں ملیں گا؟ قرآن میں ملیں گا آپ کو. اس کے بعد وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اگر قرآن میں نہ ہو تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، بولا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا. اس کے بعد اگر کوئی عمل قرآن میں اور سنت میں بھی ہو تو اس کا طریقہ سنت بتائیں گے ہم کو کہ اس کو کیسا کیا جائے. جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اچھائی کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نظر کا مانگنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے طریقہ، لیکن کیسے کرنا ہے وہ کون بتائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتائیں گے. یاد رکھیں دوسرا اور کوئی سورس و طریقہ ہمارے پاس نہیں. یاد رکھیں. اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے ہم کو، جیسا کہ قرآن کا حکم تو ثابت ہو گیا، سنت میں بات بھی آ رہی ہے، لیکن ہم کو طریقہ نہیں مل رہا تھا، پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پہلے ہوگا قرآن سے حکم، سنت سے حکم، پھر قرآن اور سنت کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے. اگر وہاں کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ یاد رہے کسی چیز کو سمجھنے کا. صحابہ نے عمل کیسا کیا نہ پتہ چلے تو پھر تابعین سے ہم جائیں گے اور پوچھیں گے، یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے اس کا، یاد رکھیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری مطلب جس کو بولتے ہیں نا الٹی ناؤ چلا دی ہم نے ہر چیز کے اندر. پہلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے سماج میں چلتا ہے. یہ سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب پہلا اصول، سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
اور یہ اصول میں نے مطلب لوگوں کو بیان کرتے کہ سن اللہ رحم کرے. ایک صاحب ایک مرتبہ بیان کرنے لگے کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا کیسا ہے. کسی نے ان سے سوال کر لیا اور وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے. میں نزدیک تو مفتی نہیں تھے، اس لیے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہے وہی علماء ہے جو واقع میں انبیاء کی سنت کو بیان کرتے ہیں، اپنی دل کی بات بیان نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے بیان کر دیا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. تو میں نے کہا سنت کو جاننے کے اصولوں میں ایک دم لیٹسٹ اصول مجھے پتا چلا آپ سے کہ سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. مطلب اگر کسی سماج میں ہر انسان کوئی کام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پھر سنت ہوگا ہی. تو میں نے کہا یہ نیا اصول ہے. تو پھر بہرحال وہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے. یہ کوئی اصول نہیں یاد رکھے کہ لوگ کرے تو سنت. ہم لوگوں کا اسی ہوتا ہے، پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اطراف اپناپ میں لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑے مہذب سمجھدار لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑے مالدار ایلیٹ کلاس کیا کر رہا ہے، تو ہم کو لگتا ہے بس یہ دین اور شریعت کا حصہ بن گیا. یا جس کے سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی ہو، کرتا پاجامہ، تو یہ جو بھی کرے پھر وہ ہو گیا سنت، ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، اصولی بات ہے یاد رکھیں. تو اللہ کی کتاب کا حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں حکم ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلیں گے اللہ کے حکم پہ عمل کیسا کرنا ہے، سنت پہ عمل کیسا کرنا ہے. نہ ملے تو صحابہ کی زندگی بھی جائیں گے، صحابہ زندگی سے ہمیں تابعین تابعین، اس طرح سے ہم آگے جائیں. ہم لوگ پورا الٹا چل رہے ہیں، پہلے سماج کو دیکھ رہے ہیں فلاں، پھر کتاب کی بات تو ایک دم آخر میں ہو رہی ہے جب جھگڑا وقت بڑھ جا رہا ہے، کوئی بات سامنے والا سمجھا رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی سامنے والے. تو اس کے لیے علم حاصل کرتا ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرائط، وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر. بالکل اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے یاد رکھیں انسان ایمان والا ہو. کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے فرسٹ کنڈیشن ہے کہ انسان ایمان والا ہو. اگر انسان ایمان والا نہ ہو، نماز پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، روزے رکھے تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، اور صدقات کرے کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، اور انسانیت کی بھلے کی کئی کام کرے، ہاں اس سے اس کا جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے. تو پہلی شرط ہے ایمان لائے عمل کے قبول ہونے کے لیے. دوسری کنڈیشن یاد رکھیں عمل کے قبولیت کے لیے وہ صحیح نیت ہو عمل کرنے کے لیے. مطلب انسان اچھی نیت سے عمل کو شروع کرے، ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی. اس معاملے میں یاد رکھیں نتیجتاً اعمال قبول نہیں ہوتے. جیسا مثال کے طور پر میں کوئی چیز کو چراؤں اور پھر دوسروں کو دوں اس نیت سے کہ یہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو کر رہا تھا، آپ کہیں گے عمل اچھا نہیں نا. چوری کر کے آپ دے رہے ہیں، خالی اچھی نیت سے فائدہ تو ہونے والا نہیں، چونکہ عمل بھی ضروری ہے، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ پھر نیت نہ اور عمل کرے انسان وہ بھی درست نہیں، بے نیتی ہے، بد نیتی جس کو کہتے ہیں. تو نیت بھی ہونا ضروری. اور تیسری چیز یاد رکھیے وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. یا اگر ایک ایمان والا ہے تو اس کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی چیز وہ اللہ کا حکم ہو عمل. انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے اور نبی کے طریقے پہ کرے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں علماء نے الگ الگ 3 شرائط جو اعمال کی قبولیت کے لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ موٹی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہو، نیت صحیح ہو، اور تیسری چیز ہے کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو، تو ہی اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے. یاد رکھیں اس بات کو ہم سمجھ لیں، یاد رکھیں کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جو بھی کام اپنے زندگی میں کریں ہم چیک کر لیں کیا ہمیں ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا حکم ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ثابت ہے، کیا صحابہ نے وہ عمل کیا. وہ چیز ہم کو دیکھنا بے حد ضروری. یاد رکھیے ورنہ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہوئی ہم ساری زندگی کیوں نہ کرتے چلے جائیں، وہ اللہ کے پاس روز قیامت قابل قبول نہیں ہوں گی اور وہ اٹھا کر اعمال منہ پر واپس پھینک دی جائیں گے. اور یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے لیے کہ دنیا میں عمل کیا لیکن جانچا نہیں کہ عمل درست ہے نہیں، اور آخرت میں چلا گیا اللہ کے پاس اور اس کو اجر و ثواب اس کا نہ ملے. یاد رکھیں تو بڑی ڈینجرس بات ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو عمل ثابت ہے نہیں وہ جاننا ہے. یاد رکھیے اور جاننے کے بعد یاد رکھیے اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. اب آئیے ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ماحول میں، انشاءاللہ عزیز ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن مسلمانوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ثواب کے طور پہ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے لیے من گھڑت باتیں بیان کی جا رہی ہے، اس کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں. یقیناً اب ایسا سال کے اندر کئی رسومات مسلمان کرتے ہیں اور کئی باتیں ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے جمعے تو نہیں ہے کہ ہر جمعے میں ہم ہر بار اس کا رد کرتے رہے. اصولی بات بتا دی جائیں گی، کنڈیشنل چیزوں کو آپ فٹ کر لیں اور جان لیں وہ صحیح ہے غلط. کیونکہ ہر بار کسی کو بتانا ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے، یہ سڑک ویسی، اس سے اچھا اصول بتا دیں کہ کون سا پتھر اچھا ہے، کون سی سڑک اچھی ہے، کس کو دیکھا جائے کس کو نہ دیکھا جائے. کیونکہ ہر بار بولتے رہیں گے تو ایسا ہو جائیں گے کہ پورے مہینے کے جو ہے سال بھر کے جمعے اسی میں چل جائیں گے کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے، اب وہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے. کہاں تک بتائیں گے بھائی؟ اصولی بات سیکھ لو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اب اصول سے دیکھو اور اس کو جس کو کہیں گے سمجھ لو، ورنہ ہر بار کون آگے سمجھائیں گا کہ فلاں لفظ کے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز. جیسا مثال میں دے رہا ہوں A+B=C ہوتے ہیں میتھس کے جو بچے وہ جانتے ہیں کہ الف جمع با =ج سمجھ لیجیے، ایک اصول ہے. اب الف اور با کچھ بھی ہو سکتا ہے، اے اور بی کچھ 2+2 A2 ہے B2 ہے = کیا ہوگا آنسر 4 آ جائے گا. تو میں اصولی بات کر رہا ہوں. اب ہر بار 2 3 جمع 3 3 جمع 4 نہیں بتانے کی ضرورت ہے. اور سمجھ A+B=C اصولی بات سیکھ لیجیے تو پھر آپ ہر رسوم، ہر بات کو، ہر بدعت کو، ہر خرافات کو، ہر چیز اس میں ڈال لیں. اب امت مسلم کا حال یہ ہے کہ دن کے اعتبار سے انہوں نے من گھڑت باتیں بنا لی، مہینے کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، سال کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، اور کئی چیزیں ایسی جو قرآن میں ثابت نہیں، سنت میں ثابت نہیں. اگر ثابت ہے تو ویسی ثابت نہیں جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں.
مطلب ویسے ثابت نہیں. جیسا مثال کے طور پر ایک صاحب ایک مرتبہ اور کہا کہ قرآن میں دلوں کی بیماری کا کوئی علاج ہے کہ وال میرا خراب ہو گیا. بولا ایسا تو کوئی نہیں ہے. بولا قرآن کی آیت انہوں نے کچھ وال لفظ لا لیا عربی کا اٹھا کے. اب وہ وال کی بات ہو رہی ہے, یہ کون سا پتہ نہیں, اللہ رحم کرے گا, لیکن لا لیا انہوں نے اسے. تو اس طرح سے ایسا نہیں آتا کہ ثابت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سمجھے. تو آئیے ہمارے پاس جو ہے اس مہینے کے اعتبار سے ایک رات اب تھوڑے دن بعد منائی جائیں گی, جس رات کو لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. 27 رجب ہوتی ہے, اس کو معراج کی رات کہتے ہیں. تو معراج کی رات یاد رکھیے, یہ واقعہ ہوا لیکن اس کو منانا نہیں. واقعہ ہوا, جیسا مثال فتح مکہ ہوئی, اس کو مناتا ہے. جنگ بدر ہوئی, اس کو مناتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, اس کو مناتا ہے. اس کو ایسا پروگرام نہیں ہوتا نا کہ حدیبیہ کا دن ہے, ہاں چلو منائیں گے, تمہاری طرف سے تھوڑے لوگ آئیں گے, ہم تھوڑے آئیں گے, جمع ہوں گے, ایک معاہدہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی, لیکن ہوئی کا معنی منانا نہیں ہے. تو معراج ہوئی, کب ہوئی آپ کو پتا ہے؟ معراج کب ہوئی, اس تعلق سے 5 مشہور قول ہے, 5, جس میں سے ایک ہے کہ رمضان میں ہوئی, ایک ہے کہ رجب میں ہوئی. تو 5 قول ہے, یاد رکھیے. اگر یہ رات واقعی میں فضیلت کے حامل ہوتی, منانے کے حامل ہوتی, تو 5 قول نہیں ہوتے, ایک ہی قول موجود ہوتا کہ اس رات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے کے بعد کتنے دن حیات رہے بتائیے آپ؟ 10 سال کی تقریباً آپ حیات رہے, چونکہ 13 سال مکی زندگی اور آخر میں یہ ہوا, تو 10 سال حیات رہے. چونکہ نماز اس میں ملی, اس سے علماء لکھتے ہیں آخری وقت میں, ہجرت سے پہلے کبھی تو بھی. تو 10 سال حیات ہے, تو 10 سال میں 10 بار آئی. ابوبکر صدیق کی خلافت میں 2 بار آئی, چونکہ ان کی خلافت 3.25 سال تھی. عمر ابن خطاب کی خلافت میں یہ رات جو ہے تقریباً 10 سال آئی. عثمان ابن عفان کی خلافت میں 12 بار آئی, اور اس کے بعد. لیکن ان میں سے خلفاء راشدین کا 30 سال کا دور ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا دور ہے. 40 سال میں کسی نے بھی نہیں بنایا اس کو. پھر یہ دور چلا گیا, پھر صحابہ کا دور آ گیا. صحابہ کے دور کے اندر بھی آخری صحابی کا انتقال جو 110 ہجری میں ہوا, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آج سے 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو ظاہر سی بات 110 ہجری میں 100 سال کمپلیٹ ہو گئے, اور اس کے بعد کوئی صحابی نہیں یاد رکھے. تو وہ 100 سال میں بھی اس کو کبھی منایا نہیں گیا. تو یہ رات کا کوئی وجود نہیں. اس کے بعد ایک اور رات آئیں گی, ایک اور مہینہ آئیں گا اگلا, پھر اس کو 15 شعبان کو منائے جائیں گی. یہ رات کی بھی کوئی وجود نہیں, کوئی ثابت نہیں, کوئی منانا ثابت نہیں. لیکن لوگوں نے اعمال کو بنا لیا کہ ثابت ہے. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ رات ثابت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے, صحابہ کی زندگی میں ہوتی, تابعین کی زندگی میں ہوتی, تبع تابعین کی زندگی میں ہوتی, چلیے وہ بھی چھوڑ دیجیے, امام اور محدثین کا بھی لکھتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ حنفی فقہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چلتا ہے, تو فقہ کی کتاب میں کوئی تو باب ہوتا 27 رجب کو منانے کا بیان. 27 رجب کے فضائل کہیں نہیں ملیں گا آپ کو, دور دور تک کوئی وجود نہیں, نہ مسلک میں وجود ہے نہ وہ ہے. لیکن ایک رائج چیز, رائج سمجھ تک چلن میں ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا. تو پھر جو ملا تھا وہ لو نا, رات لے لی. مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر تحفہ آپ کو ایک ڈبے میں دیا, آپ نے تحفہ پھینک دیا, ڈبہ رکھ لیا پوری زندگی اور اپنے پاس, کہ فیض میں نے تحفہ دیا میرے کو ڈبے میں. ڈبہ اصل نہیں تھا, تحفہ اصل تھا نا اندر کا, تو تحفہ تو پھینک دیا, ڈبہ لے لیا. تو وہی حال ہوگا کہ 27 آ گئی تو بولیے معراج ہے, حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں, لوگ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے اسرا ثابت ہے, معراج ثابت نہیں. یاد رکھیے معراج سنت سے ثابت ہے. اس سفر کے آسمانی 2 حصے تھے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پورا سفر رکھوں, جس کو دیکھنا یوٹیوب پہ آلریڈی میرا لیکچر اپلوڈڈ ہے. 2 حصے ہیں. پہلا سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی, اس کو کہتے ہیں اسرا, اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان کے سفر کہتے ہیں معراج, الاسرا والمعراج. تو قرآن میں اسرا کا ذکر ہے, معراج لفظ کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے, سمجھ رہا. تو لہٰذا اگر قرآن میں ہے بھی ذکر اس کا اسرا کا, تو اس کو منانا نہیں ہے. منانا کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. منانا کیوں نہیں؟ صحابہ نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ تابعین نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ سلف صالحین نے کبھی اس کو نہیں منایا. لیکن ہمارے پاس ایک تاریخ طے کر لی گئی. وہ تاریخ جو افسوس کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھی, یا لوگ بھول چکے ہو تاریخ. 5 میں سے ایک بتائی جاتی ہے. اب سوال یہ, کوئی اتنی اہم رات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اس کو لکھا جاتا کہ یہ رات ہوا, فلاں ہوا. اصل تحفہ تھا, رات نہیں تھی. صحابہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے 2 وقت میں نماز خود پڑھتے تھے. سورج نکلنے سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے, عصر اور فجر سمجھ لیے ایک طرح سے خود پڑھتے تھے. اتنا شوق تھا. کیوں شوق تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت دی اور اتنے بری کفر سے اور برائی سے نکالا, لہذا اللہ کے شکر میں کچھ تو کریں. تو اپنی طرف سے نفل نمازیں پڑھتے تھے. معلوم ہو, کئی صحابہ نفل نماز پڑھتے پڑھتے ہی پکڑے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلی بار پتا چلا لوگوں کو کہ آپ کچھ بات نہیں کر رہے, وہ یہی تھا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تھا. وہ نفل تھی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا رب ان کے اوپر کوئی چیز فرض کرے تاکہ وہ شکر بجا لائے. تو نماز اللہ نے فرض کر دی. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اس کے فرض ہونے کی تاریخ کو بھی بنا لیا, پھر ایک رات بھی جاگ لی, اور اس کے اندر کچھ نمازیں پڑھ لی, اور پھر سال بھر تحفہ غائب. تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے ڈبہ لے لیا ہم نے, اور تحفہ ختم کر دیا. نماز تو غائب ہو گئی. 5 وقت روز پڑھنے کا تحفہ تھا, یہ سال میں ایک بار نہیں. تو گویا ہم نے ایک رات کو پکڑ لیا, اور اس کو ہم نے منانا بھی بہرحال شروع کر دیا.
حالانکہ کئی چیزیں دین اور اسلام میں ہوئی، لیکن ہونے کا مقصد اس کو منانا نہیں۔ یہ اصولی بات کو بہرحال آپ سمجھ لیں، یاد رکھیں۔ تو نماز کا تحفہ ملا تو نماز پڑھیے، لیکن نماز کا تحفہ ملا بول کے رات منانے کی دلیل نہیں ملتی، اس لیے کہ میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال، خلفاء راشدین کے 30 سال اور آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوتی ہے، ان 110 سالوں تک کسی نے اس رات کو نہیں منایا۔ اب یہ کب شروع ہوئی، چلن ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں بعد کے لوگ آئے جن کو ایسا لگا کہ باقی ساری نمازیں تو اپنے سے 5 وقتہ ہونے والی ہے نہیں، تو کیوں نہ ایک شارٹ کٹ نکال لیا جائے، جس دن تحفہ ملا اس دن اتنا اپن بجو، اتنی باتیں کرو، اتنے فضائل بیان کرو کہ بعد میں سال بھر لوگ پوچھیں نا اپنے سے کہ نماز کا کیا ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہی۔ وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کی رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایتیں من گھڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے،
ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا اور اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں ہیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی، صحیح روایتوں کے مقابلے میں، یاد رکھیے۔ صحیح روایت جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اگر کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئی، الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000، اللاجیکل بات ہے۔ اس لیے کہ دیگر اعمال پہ، شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے، وہ کیا ہے؟ حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئیں گی یہاں تک کہ وہ جنت اسے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت میں۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہاں تک یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتی، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا جاتا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں خاص،
کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے، بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجدیں سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے، سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاؤں کو، وہاں سے پھر جبریل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا۔ تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے؟ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں۔ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 12، 8، 12، 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے،
ٹھیک، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی.